ہو گیا ہے کہ ان کی گاڑی تو بغیر بریک کے چل رہی ہے، ادھر وہ ٹھوس نہ لگ جائے، ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹیں تاکہ بغیر بریک کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ چلتی رہے۔ جنازہ ہال کی تعمیر میرے حصے میں لکھی تھی اور الحمدللہ وجود میں آ گیا۔ حاجی ظہیر اشرفی صاحب قبرستان کے ذمہ دار ہیں، جنازہ ہال کو لے کر کے ان کی یہ فکر تھی، اور اس چھوٹے سے جنازہ ہال میں جب بڑی میت آتی تھی اور بڑی شخصیت ہوتی تھی تو یہ جنازہ ہال تن پڑتا تھا، لوگ یا تو یہاں نماز پڑھتے تھے یا پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے۔ انہوں نے محمد حسین کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہاں جنازہ ہال بن جائے گا تو اچھا رہے گا۔ محمد حسین نے بار بار مجھ سے تقاضا کیا، اور جو لوگ یہاں پر اس پارٹی سے وابستہ تھے، کسی بھی کام کے تعلق سے جب ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے تو یہ لوگ جا کر کے کام رکوایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے ذریعے سے کام ہوگا تو پارٹی کمزور ہو جائے گی، اس لیے ان کو فنڈ نہ دیا جائے۔ 2009 سے 14 کا جو ہمارا تجربہ رہا وہ انتہائی تکلیف دے رہا، لیکن کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا اپنا کام ہے اور کام کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم سیکولر سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کام کاج کے لیے فنڈ نہیں دیا، جن کو ہم فرقہ پرست کہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے آج بڑا بڑا فنڈ مل رہا ہے۔ میں نے اس سال 2023 میں 365 دنوں میں 366 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا، اور الحمدللہ اس میں سے 20% سے زائد کام زمین پر آ گئے ہیں، 80% کام زمین پر آنا باقی ہے، اور انشاءاللہ وہ 80% کام آئے گا۔ ہو گئی، وہ یہ نہیں بول سکتے، یہ الزام نہیں دے سکتے کہ کام نہیں کرتے یا کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اب ان کو خاموشی کے ساتھ یہ اندیشہ ہو گیا ہے کہ ان کی گاڑی تو بغیر بریک کے چل رہی ہے، ادھر بڑے ایک روڈ کا افتتاح ہوا، ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا، دوسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوا، تیسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اور انشاءاللہ سلسلہ دراز رہے گا، اور ان کو ٹھوس نہ لگ جائے، ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹ تاکہ بغیر بریک کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ چلتی رہے، شہر کا وکاس رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، دن میں رات میں اللہ سے مانگتے بھی ہے کہ کرنے والی ذات تیری، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلم فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، الزام ہے ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر کہ یہ مسلم فرقہ پرست پارٹی ہے، لیکن آج الحمدللہ ان تمام تر الزامات کے باوجود اللہ پاک کام دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے رہا ہے، وہ کام کر کے دے رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ سعادت میرے حصے میں تھی، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے یہ تقاضا رکھا۔ اگر ان کی طرف سے بات نہیں آتی تو شاید ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے پیش نظر ہم نے اس بات کو طے کیا تھا کہ اس شہر کے اندر جو لوگ خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور اسی نسبت سے اللہ والوں کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا مالیگاؤں آنا جانا ہوتا ہے، اس جماعت سے وابستہ جو کام ہے وہ کام کر کے دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے عائشہ نگر قبرستان کا بھی کام کیا، اور اسی طرح جو ہے شب برات کے موقع پر اور دیگر قبرستانوں کے بھی کام کیے۔ بڑے قبرستان کے اندر ہم نے حمیدیہ مسجد سے لے کر کے امیر عشرت ان دونوں گیٹ کے درمیان اچھا روڈ تعمیر کیا، اور اسی طرح ایک مشرق کی طرف ایک روڈ لے جا کر کے نئے جنازہ ہال تک روڈ تعمیر کر کے دیا، اسی کے ساتھ وہاں پر ایک نئے جنازہ ہال کی تعمیر کا بھی پروگرام ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ہمیں فنڈ ملے اور ہم اپنے شہر کا کام کاج کر سکیں۔ ظاہر بات ہے یہ میں اپنی جیب سے پیسہ ڈال کر کے کام نہیں کر رہا، میری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے ملے جتنا ملے لے لینا چاہیے۔ ہم نے ناوار ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہے مطالبہ کیا، تقریباً جو ہے 14 کروڑ 30 لاکھ روپے کا فنڈ وہ بھی پروسیجر میں ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا۔ ہم نے جو ہے اپنے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب سے فنڈ نہیں عائشہ نگر قبرستان میں اس قبرستان کے صدر حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی صاحب کے تقاضے پر آمدار ندی اور اسی طرح مائنارٹی منسٹری سے فنڈ حاصل کر کے 55 لاکھ روپے کی لاگت سے 40/80 کا جنازہ ہال تعمیر کیا گیا ہے۔ جنازہ ہال قبرستان کی ضرورت ہے اور قبرستان جو ہے انسانوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ عام طور پر جو ہے قبرستان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیر یا سویر کوئی بھی مسلمان ہے اس کو یہیں آنا ہے اور تا قیام قیامت اسے یہیں رہنا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان کے وجود کے لیے الحاج یونس عیسیٰ صاحب کو اور اس جنازہ ہال کی تعمیر کے لیے مجھے چنا۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں اور میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے کاموں کے لیے مجھے یاد کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنا تعاون دیتا رہوں گا۔ جنازہ حال کا یہ اتنا یہ تھا اور آپ کی محبت بھیا کے بھی اس میں کہ آپ کو اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کے بھی آپ یہاں پہ 7 دسمبر سے ناگپور ادھیویشن تھا، کل پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے۔ جمعرات اور جمعہ ہونے کی وجہ سے اور کل ایک پروگرام تھا ایک ہاسپٹل کا افتتاح اور آج جو ہے اس جنازہ ہال کے جو ہے افتتاحی پروگرام کی مجھے خبر تھی، اس لیے جو ہے ان 2 دنوں کے اندر پہلے دن جو ہے ہاؤس کے اندر سوگ پرستاؤ ہوتا ہے۔ پچھلے ادھیویشن اور اس کے درمیان جتنے آجی ماجی آمدار خاصدار وغیرہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے سوگ پرستاؤ ہوتا ہے، ایک آدھے گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے اور اس کے بعد دن بھر کے لیے ہاؤس ایڈجن ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے دن کا جو ایجنڈا مجھے معلوم پڑا وہ صرف سب سرکاری کام کاج تھے، اس لیے میں نے اپنے شہر کے پروگرام کو اولیت دی اور انشاءاللہ اتوار کے دن جو ہے میں شرکت کے لیے ادھیویشن میں شرکت کے لیے ناگپور جاؤں گا۔ اہم مدعا جو ہے اسمبلی میں آپ کا اس بار ابھی آپ کو یہ ایک ادھیویشن اور اگلا ایک ادھیویشن ہی ملنے والا، اس بار کیا رہے گا؟ میں نے تقریباً 25 سے زائد مدعے ہیں جس پر میں نے پیپر ورک کیا ہے اور کچھ مدعے ایسے ہیں جس میں شہر کے لیے جو ہے یہ MPSL پرائیویٹ بجلی کمپنی کلکتہ اس سے جڑے مسائل ہیں اور اسی طرح جو ہے ابھی آنے والے دنوں کے اندر سرکار نے مہاراشٹر میں 5 ضلعوں کے لیے پری پیڈ میٹر کی جو ہے تجویز منظور کی ہے، اس میں ناسک ضلع بھی ہے کہ ہوگا یہ کہ پہلے ہمیں بل بھرنا پڑے گا تو ہمیں بجلی ملے گی اور ہمارا بھرا ہوا پیسہ ختم ہو جائے گا تو جس طرح موبائل میں آؤٹ گوئنگ بند ہو جاتی ہے اسی طرح بجلی ختم ہو جائے گی، گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے ٹیکسٹائل کے مسائل ہیں اور شہر کے دیگر جو ہے ترقیاتی کاموں سے جڑے ہوئے مسائل ہیں جس میں سیاسی اور اسی طرح سماجی اور تعلیمی مسائل ہیں جس کو میں نے وہاں پر رکھا ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ تمام مدعوں پر مجھے بولنے کا موقع ملے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت کم مدعوں پر کہنے کے لیے موقع ملتا ہے۔ اب سرکار بھی جو ہے ادھیویشن کا دن کم کرتے چلی جا رہی ہے۔ پہلے 2009 سے 14 کے درمیان ناگپور ادھیویشن تقریباً 4-5 ہفتہ چلتا تھا، 1 مہینہ تو چلتا ہی تھا، اب اس کو انہوں نے سمیٹ کر کے بہت قریب 10 دن کا کر دیا ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر سرکار کی جتنے بل ہیں وہ بھی وہ پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 288 اسمبلی حلقے ہیں، وہاں کے مسائل ہیں، وہاں کے MLAs کو جو ہے بولنے کا موقع دینا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جس پارٹی کے جتنے زیادہ MLA ہوتے ہیں ہاؤس میں چرچے کے لیے جو وقت طے کیا جاتا ہے وہ 288 ممبروں پر تقسیم ہوتا ہے اور ایک ممبر کو جو
आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट मिलता है, उसमें उसको अपनी बात रखनी होती है। बड़ी पार्टियों के पास मेंबर ज़्यादा होते हैं तो उनको वक्त ज़्यादा मिलता है, और हर मेंबर बोलता नहीं है, 2, 4, 5, 10 लोग बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए मौका ज़्यादा मिलता है। हम AIMIM के 2 नुमाइंदे हैं, हमको मुश्किल से जो है 1-1.5 मिनट मिलता है दोनों का वक्त मिला करके। उसके बाद अपनी बात रखनी है, इस बात की कोशिश होती है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमें कहने का मौका मिले, हम अपनी नुमाइंदगी करते हुए अपने शहर की बात रख सकें। कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुझे कहने का मौका मिलेगा और शहर की नुमाइंदगी करते हुए शहरियान के जो मसाइल हैं उनको मैं हाउस में रखूँगा।